لگ یہ رہا ہے کہ اگر ڈیمانڈ ریجیکٹ ہوئی ہے تو وزیر اعظم یا کابینہ جو ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے۔ لرنڈ اٹارنی جنرل نے کہا کیٹیگوریکلی سٹیٹڈ دیٹ دس واز ناٹ سو، کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایوان قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے، تو اس پہ The Federal Cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of National Assembly. For present purposes, we accept this statement made by Learned Attorney General. انہوں نے کہا ہم نے یہ مان لیا، لیکن the other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. پھر انہوں نے پھر حکم دیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو گیا، اب اس کو درستگی بھی کی جائے اور اس کو دوبارہ منظور کیا جائے۔ The Learned Attorney General fully appreciated the serious constitutional consequences that would flow were the first possibility reflect the correct position. Furthermore, any future to and fro of this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose. اب کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو ایگزیکٹو اور مقننہ کے درمیان یہ جو ہے رکوم کے جاری کرنے کا معاملہ، انہوں نے کہا اس کو پس پش ڈال دیا جائے، میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اماؤنٹ جاری کر دی جائیں۔ آج فیڈرل کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ایٹ لینتھ۔ قانون کے طالب علم کے طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں، آئین میں نے بھی پڑھا اور آج پھر دوبارہ پڑھا اور فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی پڑھا کہ وزارت خزانہ جب یہ دوبارہ ڈیمانڈ لے کے آئی کورٹ کے احکامات کے تابع، تو ایک چیز جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ آئین کے آرٹیکلز 81، 82، 83، 84 میں بالکل یہ وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، یعنی کہ جو پبلک ایکسچیکر جو اسٹیٹ کا، جو حکومت کا، گورنمنٹ کا پرس ہے، اس میں سے جب بھی اماؤنٹ نکلے گی وہ مشروط ہوگی قومی اسمبلی کی منظوری سے۔ اس پرٹیکولر کیس میں یہ معزز ایوان کیٹیگوریکلی یہ حکم دے چکا ہے اور ووٹ کے ذریعے یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس ہیڈ میں سے نہیں دی جا سکتی فار سرٹن ریزنز، اور یہ اختیار ہے اس ایوان کا کہ وہ ریزنز کے ساتھ اینڈ ایون وداؤٹ ریزن آن دا بیسس آف ووٹ ان 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے تحت آپ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو فیڈرل کیبنٹ نے آج پھر اس سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد، ڈیلیبریٹ اپون کرنے کے بعد یہ مناسب جانا کہ اس ڈیمانڈ کو فار کنسیڈریشن اینڈ ڈیلیبریشنز آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آج ہم اسے کسی بل کی صورت میں نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ ایکسرسائز ہم آپشن پہلے کر چکے ہیں۔ میری استدعا یہ ہوگی کہ ان معروضی حالات میں اس معزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کی ہی توثیق کرے، یا اگر اس پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے تو یہ بات میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، یہ اختیار نہ وفاقی حکومت کا ہے نہ کسی اور ادارے اور اتھارٹی کا ہے، یہ کلی آئینی ایوان کا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے میرے ان معزز بہنوں اور بھائیوں کا ہے۔ تو یہ ان گزارشات کے ساتھ میں مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وزیر خزانہ صاحب کا بھی آپ ویو لینا چاہیں، میں نے جو اس کو لیگلی اسیس کر کے کیبنٹ میں آج جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس معزز ایوان کے لیے ہوگا کہ اس پہ ڈسکس بھی کریں، اور یہ بات کہ آئین پاکستان نے جو فائنینشیل اٹانومی اور جو اختیار اس معزز ایوان کو دیا ہوا ہے اسے ایکسرسائز کرنا آپ کی منشا اور ول پہ ہے، نہ وہ میری منشا کے تابع ہے نہ وہ وفاقی کابینہ کے منشا کے تابع ہے۔ یہ میں صرف گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔